عائشہ کے جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہاسپٹل جائے یا کمل کو اسکول سے پک کر کے لیب جائے۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ کمل کو اسکول سے پک کر کے ہاسپٹل پہنچے اور خود گاڑی سے اتر کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ شدید گرمی اور ہر طرف ٹریفک بلاک تھا۔ رکشے والے کو عائشہ کی ایمرجنسی کا اندازہ تھا۔ وہ گلیوں گلیوں سے تیزی سے ہاسپٹل کی طرف بڑھے جا رہا تھا۔ عائشہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اسے نہ تو کسی کھڈے کا پتہ چل رہا تھا، نہ تو گرمی کا اور نہ ہی رستے کا۔ سوچ کے گہرے بادلوں میں کھوئی عائشہ رکشے والے کی آواز سن کر ہوش میں آئی۔ ہاسپٹل آ گیا ہے باجی۔ عائشہ نے اسے 1000 روپے پکڑائے اور بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کے ایمرجنسی کاؤنٹر پر پہنچ گئی۔ ایک نرس فوراً عائشہ کی طرف بڑھی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ آئی ایم سوری، ہم آپ کے ہسبینڈ کو نہیں بچا سکے۔ وہ ٹرک حادثے کی وجہ سے بہت کرٹیکل حالت میں ہاسپٹل لائے گئے تھے۔ عائشہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے کمرے میں لوگوں کی گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ کمل اس کے ساتھ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک جیسے اسے ہوش آیا اور ڈاکٹر کی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ سامنے اسے حسن کی امی نظر آئیں اور دونوں مل کر رونے لگیں۔ حسن اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ عائشہ بیوہ ہو چکی تھی اور کمل یتیم۔ ایک ہی جھٹکے میں رشتوں کے نام تبدیل ہو گئے تھے۔ فرشتے اس کا وہ ساتھی لے گئے تھے جس کے ساتھ اس نے بڑھاپا دیکھنا تھا۔ ایک مہینہ روتے روتے کیسے گزر گیا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن اسکول سے فون آیا، آپ نے کمل کی میڈیکل رپورٹ ابھی تک جمع نہیں کروائی۔ عائشہ کو یاد آیا کہ وہ لیب جا رہی تھی جب اسے حسن کی خبر ملی تھی۔ وہ اسی وقت اٹھی اور لیب چل پڑی۔ لیب والے نے رپورٹ دیتے وقت عائشہ کو ڈاکٹر کا نمبر بھی دیا اور کہا کہ آپ بات کر لیجئے گا۔ آپ کی بیٹی کو بلڈ کینسر ہے اور بہت اگریسو ہے، بچی کے پاس شاید 1 مہینہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے عائشہ سے معذرت کر کے فون رکھ دیا۔ عائشہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی مگر آنسو نہیں ٹپک رہے تھے۔ اس کے دل کی برداشت ختم ہو گئی تھی اور جسم نے جواب دے دیا تھا۔ اس نے آسمان پر نظر اٹھائی اور اللہ سے کہا، اتنا سخت معاملہ، کیا میں کوئی گنہگار ہوں؟ کمل کے انتقال کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ عائشہ اپنی امی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا وہ آج شام حسن کے والدین سے ملنے جائے گی۔ گھنٹی بجائی تو حسن کے والد نے دروازہ کھولا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دونوں رونے لگے۔ اندر سے آنٹی کی آواز آئی، کون ہے کمال؟ عائشہ ہے، حسن کے والد نے کہا۔ اب کیا لینے آئی ہے یہ؟ سب تو کھا گئی ہے، ہماری نسل ختم کر کے رکھ دی۔ میں شروع سے کہہ رہی تھی کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، چلی جائے اسے کہو اور دوبارہ ادھر مت آئے۔ حسن کے والد نے لاچار آنکھوں سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی تم چلی جاؤ، تمہیں دیکھ کر ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں ہمارا بیٹا یاد آتا ہے، ہم رو رو کے تھک چکے ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ختم کر دیا ہے۔ عائشہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انکل آنٹی اس سے اتنی نفرت کرنے لگیں گے۔ تم نے ہمیں ختم کر دیا ہے، یہ جملہ اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ گھر آ کر عائشہ اپنی امی کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اتنا روئی کہ ہچکیاں بن گئیں۔ اس نے امی کو ساری کہانی سنائی اور ان کے نفرت زدہ لہجے کے بارے میں بتایا۔ رات پر عائشہ سو نہ سکی، اس کا ذہن رکنے کو تیار نہیں تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اس نے سوچا کہ گلی میں تھوڑی واک کر لے۔ سامنے سے ایک تیز رفتار کار آ رہی تھی جو ایک دم بے قابو ہو گئی۔ عائشہ کو صرف بریک لگنے کی آواز آئی، پھر اسے اپنی قمیض گیلی ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے ارد گرد ایک سرخ تالاب جمع ہو رہا تھا۔ اسے بار بار انکل اور آنٹی کی نفرت یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی کالی سفید دنیا ہے۔ جب تک حسن اور کمل زندہ تھے تو میں ان کے خاندان کی آبرو تھی، اب وہ نہیں رہے تو میں نفرت زدہ ہو گئی۔ کیا میں نے اپنا سب کچھ نہیں کھویا؟ کیا میں دکھ میں نہیں ہوں؟ میں بھی تو ایک ماں تھی،
میں بھی تو ایک بیوی تھی، میں نے بھی تو اپنا ہسبینڈ کھویا ہے، میں نے بھی تو اپنی بیٹی کھوئی ہے۔ میں تو کائنات تھی، میری اچھائی تو کالے آسمان میں ستاروں کی طرح جھلکتی تھی۔ کیا یہ دنیا اندھی ہے جو کالے اور سفید کا فرق نہیں جانتی؟ چہرے تو اللہ نے بڑے نورانی دیے ہیں، لیکن دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ اچانک عائشہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا، اسے حسن اور کنول نظر آنے لگے تھے۔ اس نے سوچا، اچھا ہی ہوا میں یہ دنیا چھوڑ رہی ہوں، یہ تو کالے سفید لوگوں کی دنیا ہے، یہاں میرا کیا کام، یہاں میرا کیا کام۔ عائشہ کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ایک گہری نیند سوتی چلی گئی۔